بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر والسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلاة محمد. عزیزان سامعین معزز، بزرگان ذوی الاحترام، مومنین کرام، علماء اعظام، ملک کی ایک جانی مانی ایک ایسا مرکز آماجگاہ تربیت و ہدایت کہ جس کا نام ہی کافی ہے، اور یہ دانشگاہ کہ جہاں یہ الحمدللہ سالوں سال سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اس کا اپنی کیفیت اور نوعیت کے اعتبار سے ہندوستان کی تاریخ میں ملک عزیز کی انقلاب اور آزادی کی جنگ میں ایک بڑا ہی جلی اور روشن اور پر افتخار نقش ہے. اور یہ مرکز، یہ دانشگاہ، یہ یونیورسٹی ہمیشہ سے پورے ملک میں اتحاد بین الفرق و مذاہب کا ایک شاخص نمونہ، اور انسان کی زندگی کا معیار بھی یہی ہے کہ انسان اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر حرکت کرے، کیونکہ انسان کو پروردگار عالم نے تمام مخلوقات کے درمیان جو شرف بخشا، اس شرف میں سب سے اہم اور سب سے نقشدار، جسے کہا جائے جو سب سے اہم ترین کلیدی کردار ادا کرنے والا نقش ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے. اور اس سماجی مخلوق ہونے کے عنوان اور اعتبار سے انسان کے لیے جو سماج میں جو سب سے بڑا عنصر اور فیکٹر ہے، وہ یہی ہے کہ انسان متحد اور اتحاد کے ساتھ رہے، متحد ہو کے رہے. اور اسی چیز کے لیے کہ آدم کو انسان بنانے کے لیے، اس کو انسانیت کے جواہر سے مزین کرنے کے لیے پروردگار عالم نے نظام ہدایت کو قائم کیا. خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو، یعنی نظام ہدایت کو، نور ہدایت کو ختم کر دیں، تمام کر دیں، نور ہدایت کو بجھا دیں، گل کر دیں.
یاب اللہ الا ان یتم نورہ، مگر اس کے مقابل پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اور اس راہ میں ولو کرہ الکافرون، کتنے ہی مخالفت کے سرسخت طوفان کیوں نہ اٹھا لیے جائیں اور کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، مگر پروردگار کا منشا ارادہ ہے کہ ہدایت مکمل و متمم ہوگی۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، چونکہ میرے پاس مجموعی اعتبار سے ان 3 روزہ مجالس کو خطاب کرنے کے لیے مجموعی اعتبار سے 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے ہیں ایک اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اور ان 3 سے 3.5 گھنٹوں میں 3 روزہ ایک موضوع کو شروع کر کے اسے مکمل کرنا ہے۔ اس محدودیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے جس موضوع کا انتخاب اور جو معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ نظام ہدایت اور بعثت انبیاء۔ اللہ کے نظام ہدایت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا، اس بات کو محسوس کرنا ہوگا کہ پروردگار عالم نے بنی آدم و بشر کے لیے جس نظام ہدایت کو قائم کیا اور ایک سالڈ ترین نظام ہدایت کو انسانوں کے لیے بھیجا، اس نظام ہدایت اور اس ہدایت کے چینلائز سسٹم کے اندر ایسی کون سی وجہ ہے کہ انسان کو ایسے نظام ہدایت سے اللہ نے فیض یاب کیا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ ہدایت کا مقام، ہدایت کی ضرورت، ہدایت کی اہمیت، ہدایت کی افادیت کیا ہے، اس کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خلقت کی نوعیت کو دیکھیں کہ انسان نے، اللہ نے خالق ہے، اس خالق مطلق، اس خلاق عالم نے مخلوق کو، مخلوقات کو، عالم کو اور انسان کو خلق کیسے کیا ہے؟ توجہ کریے گا، کاش کہ میں اپنی بات انشاءاللہ پہنچا لے جاؤں۔ پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو ایک خالق اور مخلوق کے درمیان یقینی طور سے رابطہ موجود ہوگا۔ اچھا، رابطہ اگر موجود ہے تو اس رابطے کی کیفیت، اس کی سنخیت، اس کی ماہیت، اس کی کیفیت وہ کس طرح کا رابطہ ہے؟ رابطہ کسی خلق کرنے والے اور خلق ہونے والے کے درمیان کئی اعتبار سے فرض کیا جا سکتا ہے۔ پہلا رابطہ اور اس کی کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے اس اسٹینڈ کو، اس مائک کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، جب اس نے اس اسٹینڈ کو، اس مائک کو، کسی کرسی کو، کسی بھی آبجیکٹ کو، کسی بھی چیز کو اس نے بنایا تو وہ آیا اس کا بنانے والا واقعاً اس کا خالق ہے؟ اگر وہ خالق ہے تو اس خالق کا اپنی مخلوق سے رابطہ کیا ہے؟ اگر رابطہ خالق اور مخلوق کے اعتبار سے ماہیت کا ہے، اس کیفیت کا ہے، اس انداز کا ہے، تو پھر یوں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس اسٹینڈ کو اٹھا کر بالجبر، بالزور، زبردستی ہڑپ بھی لے تب بھی وہ اس اسٹینڈ کو استعمال نہ کر سکے۔ توجہ کریے گا، میں ایک فکری گفتگو سے گزار کے اپنے موضوع سے آپ کو مرتبط کروں گا۔ یعنی اگر اس اسٹینڈ کا بنانے والا، اگر اس اسٹینڈ کے بنانے والے کو اس اسٹینڈ کا خالق کہا جائے تو اس کا اس اسٹینڈ سے رابطہ نہیں ہے۔ کوئی بھی اس اسٹینڈ کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے بنانے والے کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رابطہ خالق اور مخلوق کے درمیان کا رابطہ نہیں ہے، بلکہ یا یوں کہا جائے کہ یہ خلق ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایجاد ہے، کیونکہ اس کے تمام مادی اور بنیادی اجزاء اس کائنات میں موجود تھے۔ ایک ہنرمند اور مفکر اور متفکر نے ان تمام مہارتوں کو بروئے کار لا کر اور تمام اجزاء مادی کو جوڑ کر ایک چیز بنا دی۔ تو وہ خالق نہیں ہے، وہ موجد ہے، وہ مجدد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، انوینٹر ہے،
انوویشن کرنے والا ہے لیکن خالق نہیں ہے. یہ ایک رابطہ ہے. آیا انسان اور اللہ کا رابطہ یہی ہے کہ جیسے مغربی اور گریس کے فلسفی کہتے ہیں کہ پروردگار نے اس کائنات کو بنا کر چھوڑ دیا اور آرگنائز خود ہو رہی ہے دنیا. توجہ کریے گا. دوسرا رابطہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں نے جیسے ہی بٹن دبایا اس مائک نے, اس لاؤڈ اسپیکر نے کام کرنا بند کر دیا. اگر میرا بٹن دبانا اور اس مائک کا کام کرنے سے بند ہو جانا, کام نہ کرنا, اگر آپ دیکھیں تو اس کا رابطہ اس سے زیادہ قوی ہے. اس کا رابطہ اس سے زیادہ قوی ہے کیونکہ یہاں بٹن دبا نہیں, ادھر مائک نے اثر لیا نہیں. یعنی ایک اثر مترتب ہو رہا ہے, ایک اثر پیدا ہو رہا ہے, ایک ایفیکٹ آ رہا ہے. دو رابطے ہوئے. ایک رابطہ کہ جس میں ذرا سی بھی کوئی سنگینی نہیں ہے, اور یہ دوسرا رابطہ اس سے بہتر ہے. لیکن اگر ایک محقق اور ایک علوم سائنس کے ماہر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی میں اس مجلس کو ایک دانشگاہ میں پڑھ رہا ہوں اور ایک پڑھے لکھے طبقے کے سامنے, جیسے ہی اس مائک کو بند کیا, میری اور آپ کی نگاہ میں یہ بٹن کے دبتے ہی بتی کا گل ہو جانا, پنکھے کا گھومنا بند ہو جانا, اس مائک کا عمل نہ کرنا شاید سیکنڈ کا کام ہے. لیکن ایک محقق جو ریاضیات کا ماہر ہے وہ اپنے تمام کیلکولیشن سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ بٹن بند کیا, سوئچ کو آف کیا, ویسے ہی سیکنڈ کے 5ویں 10ویں حصے میں فاصلہ آیا ہے. اس سے مضبوط ہے لیکن وہ نہیں ہے کہ جو خدا کا رابطہ ہونا چاہیے. توجہ کریے گا. ایک تیسرا رابطہ, بہت سی اس طرح کی مثالیں ہیں, لیکن ایک تیسرے رابطے کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں اور اپنے نوجوان دوستوں کو دعوت دوں. بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں ایک کسی شہر کا خیال کریے, ایک ایسا شہر جو آپ کے خیالوں کا شہر ہے. جبکہ ماہرین نفسیات اور سائیکالوجی کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا ہر انسان, خصوصاً 90% سے زیادہ افراد وہ اس دنیا میں جی رہے ہیں کہ جو اپنی خیالی زندگی میں جی رہے ہیں. یعنی ہر انسان کے وجود میں ایک خیالی دنیا ہے. کسی کی آرزو ہو کہ میں کلیکٹر ہوں, کسی کی آرزو ہو کہ میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں, کسی کی آرزو ہو کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, یعنی خیالی دنیا. اور اس خیالی دنیا کا ذہن میں موجود ہونا, اگر وہ خیالی دنیا موجود نہیں بھی ہے تب بھی آپ ایک ایسے درخت کو تصور کریے کہ جس کی اونچائی سینکڑوں فٹ پر مشتمل ہے اور اس پہ سینکڑوں اور ہزاروں قسم کے پھل لگے ہیں, رنگ برنگے پھل لگے ہیں. جیسے ہی آپ اس درخت کو محسوس کریں گے وہ درخت آپ کے توجہ اور آپ کے احساس سے ہی ایک وجود لے لے گا. لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی توجہ اس درخت سے ہٹا کر کہیں اور آپ متوجہ ہوئے, آپ کے ذہن میں وہ نہ درخت ہوگا, نہ وہ دنیا ہوگی, نہ وہ شہر ہوگا. توجہ کریے گا. یعنی آپ کی توجہ اس درخت کی خلقت کرنے والی ہے, آپ ذہنی طور سے اس درخت کے ذہنی خالق ہیں اور وہ درخت آپ کی ذہنی مخلوق ہے. ادھر توجہ ہٹی نہیں کہ ادھر درخت کا وجود معدوم ہو جائے گا. اس کا معدوم ہونا اور اس کی توجہ سے ہٹنا, یہ کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ جہاں لمحہ لمحہ اس درخت یا اس شہر یا اس خیالی زندگی کے لیے آپ کے توجہ اور ارادے کی ضرورت ہے. جیسے ہی توجہ ہٹی ویسے ہی وہ درخت ختم ہوا, معدوم ہوا. بے عین ہی یہی رابطہ اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. اور صرف یہ رابطہ نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم نے اس پوری کی پوری کائنات کو, اس پورے کے پورے مادی جہان کو اور عالم ملکوت کو اپنے ارادے سے خلق کیا ہے. ٹھیک, اللہ نے اس کائنات کو اپنے ارادے سے, یعنی اس کے ارادے میں اتنی, اس کا ارادہ یعنی عین تحقق. اللہ نے ارادہ کیا نہیں کہ وہ چیز وجود میں آئی نہیں.
لیکن اللہ نے اس پوری کائنات کو، میں اپنی بات پہنچا دوں، اگر اللہ نے اس پوری کائنات کو اپنے ارادے سے خلق کیا ہے، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے مخلوقات کے ہجوم میں کہ جس کو پروردگار نے صرف ارادے سے نہیں اپنی توجہ سے خلق کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو، آپ کو ارادے سے صرف نہیں بلکہ اپنی توجہ سے خلق کیا ہے، اور جب اس نے توجہ سے خلق کیا تو جو انسان کے وجود کا خمیر ہے اس کو عقل بنایا۔ سلال من التین، قرآن میں مختلف جگہوں پہ لفظ تین کا استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں انسان کی خلقت کے لیے مٹی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے سلالۃ من التین۔ اور سلالۃ من التین کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مٹی جس کو پھیٹا گیا ہو، جو پھیٹا گیا ہو۔ اور آپ اس بات کو اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جہاں انرچمنٹ کی بحث ہو رہی ہے۔ جس کو پھیٹا گیا ہو، یعنی اللہ نے انسان کو خمیر عقل سے گوندا ہے، انسان کو خمیر عقل سے گوندا، اور عقل کے ذریعے جب اس کے وجود کو بنایا تو اس نے محبت میں نام رکھا بشر، اور اپنے آپ کو کہا انی خالق بشر، کہ میں بشر کا خلق کرنے والا۔ اچھا بشر خلق ہوا، اچھا یہ بشر ہے کیا؟ کہ جس کو میں نے مائع عقل سے گوندا ہے، جس کو عقل کے خمیر سے گوندا ہے، اور تمام مخلوقات کے درمیان اس کے سر پر اشرفیت کا تاج رکھا ہے، اس کو جب میں بشر کہہ رہا ہوں تو یعنی یہ وہ وجود خلق ہو رہا ہے کہ جو اپنی ماہیت کے اعتبار سے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی کوالٹی کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی استعداد کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے سراسر بشارت ہے۔ یعنی اس کو میں نے بشر بنایا ہے، سراسر بشارت۔ اور جب عقل سے گوندا تو پروردگار نے کیا کیا؟ جناب آدم کا زمین پہ آنا، جناب آدم تو خلق ہی زمین کے لیے ہوئے تھے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور جب اس بشر کو پروردگار عالم نے خلق کیا، کہ جس کا خاصہ اور امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عقل کے خمیر سے اس کے پتلے کو گوندا، ایک عامیانہ تعبیر میں قرآن کی، تو پھر جب اس کے پاس عقل ہے تو ضروری ہے کہ اب اس عقل کا امتحان بھی ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ کیسے کام کرتی ہے، فریج ہے تو فریج کا امتحان ہے نا کہ پانی ٹھنڈا ہو رہا ہے کہ نہیں، غذا محفوظ رہ رہی ہے کہ نہیں۔ تو اگر اس کے پاس عقل ہے، ارادہ کرنے کی صلاحیت ہے، ڈیسیزن لینے کی صلاحیت ہے، ڈیسیزن میکر ہے، حال کو دیکھ کے مستقبل کو سمجھ سکتا ہے، تو اب ضرورت ہے کہ اس کی آزمائش ہو۔ اور اسی آزمائش کا نام ہے کہ تمام مخلوقات کے درمیان یہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے دوراہے پہ قرار دیا، جس کو اللہ نے دوراہے پہ خلق کیا۔ یعنی دوراہے پہ رہنا ہی عقل کا امتحان ہے کہ اس کا انتخاب کیا ہے۔ اور جب اس کو اللہ نے عقل کے ساتھ بھیجا، سراسر بشارت بنا کر کے بھیجا، تو پھر یہاں پر دو چیزیں پیدا ہوئی۔ ایک کہ جب عقل ہے اور عقل میں انتخاب کی گنجائش ہے، اختیار کی صلاحیت ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، مکمل تعامل اختیار بنا کر جب بھیج رہا ہوں، بالکل اتھارٹی دے کے بھیج رہا ہوں، جو کرنا ہے دنیا میں جا کر کے کرو، تو یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک کہ یہ بھٹک بھی سکتا ہے، ایک یہ سدھر بھی سکتا ہے۔ اور جب یہ بھٹک سکتا ہے اور یہ سنور اور سدھر سکتا ہے تو یہاں پر ان دونوں کے تقاضوں کو پروردگار نے اس طرح پورا کیا، انا ہدیناہ السبیل، کہ ہدایت کرنا۔ عقل خود نبی باطنی ہے، لیکن عقل چونکہ اختیار کی صلاحیت رکھتی ہے اور اختیار میں دونوں گنجائش پائی جاتی ہے، تو پھر انا ہدیناہ السبیل، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہدایت دیں گے، وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، لیکن ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر کہیں نہیں لائیں گے، ہم اختیار تم کو دیں گے،
ہم اختیار کی صلاحیت اور گنجائش تم میں رکھیں گے. ہدایت دینا میرا کام ہے, اختیار کرنا تمہارا کام ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. میں اس ہدایت کے عنوان کو میں نے کہاں سے میں نے اس جہت لی, خلقت سے جہت لی کہ اس موضوع میں داخل کیسے ہوں. خلقت کی کیفیت, خلقت میں انسان کی اہمیت, انسان کی خلقت اور اس کی کیفیت, اس کی ماہیت اور اس کی خلقت کا انداز کیا ہے, اس کی خلقت کا خاصہ کیا ہے, اس کی خصوصیات کیا ہیں, یعنی عقل. تو جب اللہ نے انسان کو ہدایت دی تو ہدایت کیسے ہوئی؟ انبیاء آئے, اللہ نے رسولوں کو بھیجا. وَاتَرَا عَلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ, اس نے اپنے رسولوں کو تواتر کے ساتھ بھیجا. ارسال رسول. اور دوسرا ستون کیا ہے؟ انزال کتب, اللہ نے کتابوں کو نازل کیا. عزیزان محترم, اس نظام ہدایت کے اندر جو کہ اصل موضوع ہے, تمام آنے والے نبیوں نے, حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک کوئی شریعت نہیں آئی. جناب آدم سے لے کے جناب نوح تک انسان نے زندگی جینے کے بنیادی سلیقوں کو سیکھا, بیسک سویلائزیشن. جناب نوح کے زمانے سے لے کے حضرت خاتم تک شریعت کا آنا شروع ہوا, کتب کا نازل ہونا شروع ہوا, انزال کتب کی منزل. ٹھیک, جناب آدم سے ہی جہاں بنیادی ہدایت ہو رہی ہے, وہاں سے جناب نوح تک اور جناب نوح سے جناب خاتم تک تمام آنے والے ہادیان برحق نے, نبیوں نے, ائمہ نے ایک وقت میں دو گروہ کا سامنا کیا ہے. ایک گروہ وہ کہ جس کے لیے یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے چراغ ہدایت کو بجھا دے. توجہ کریے گا. اور یہ کس کی تعداد ہے؟ یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ کفار کا گروہ ہے کہ جو جیسے ہی کوئی نبی آیا اس کی مخالفت, اس سے ہٹ دھرمی, سرپیچی, اس کے خلاف جو ہے لوگوں کا اکٹھا کرنا, اس کے خلاف بلوا کرنا, اس کے خلاف سفارائی کرنا, سارا ہم و غم یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس نبی کی بات کو مٹا دیا جائے. اچھا, اگر یہ کفار کا یعنی گروپ ون پہلے گروہ کا اگر ہدف ہے تو اس بات کو ہم اس طرح سے خلاصہ کر سکتے ہیں کہ پہلا گروہ وہ ہے کہ جس نے ہر نبی کے سامنے مصیبت و علائم و مصائب کے پہاڑ اٹھائے اور ان پر پہاڑ ڈھائے, تمام راستوں کو بند کیا, تمام زمینوں کو تنگ کیا. اس کا ہدف یہ تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے شریعت کو, آنے والے دین کو, نبی کے پیغام کو بدل دیا جائے, مٹا دیا جائے. کیا مطلب ہوا؟ کہ کفار وہ ہیں کہ جو طول تاریخ سے انبیاء ما سبق کے زمانے سے لے کے آج تک اس بات پر کمر بستہ اور کوشاں ہیں کہ کسی طریقے سے نظام ہدایت کو, اس بساط ہدایت کو پلٹ دیا جائے, یعنی ختم کر دیا جائے, نسخ کر دیا جائے. نسخ, ختم کر دینا, منسوخ کر دینا. لیکن جب کفار کسی زمانے میں کامیاب نہ ہو سکے, کسی بھی زمانے میں, حضرت نوح سے لے کے حضرت خاتم تک, تو کفار ہی کی لابی میں سے ایک گروہ نکلا کہ جو خود صاحبان ایمان کی صفوں میں آ گیا. ہر زمانے کی بات ہے, حضرت نوح کے زمانے کی, حضرت ابراہیم کے زمانے کی, حضرت عیسیٰ کے زمانے کی, حضرت موسیٰ کے زمانے, تمام انبیاء ما سبق کے زمن و زمان کی بات ہے. اور اس کا کام کیا تھا کہ وہ گروہ آئے اور ایمان کا پیراہا اوڑھ کر آئے. اور اس گروہ کا کام یہ تھا کہ پہلے تو پورا زور لگا چکے کہ دین کو ختم کرنا ہے, مٹانا ہے, لیکن یہ ممکن نہ ہوا. تو دوسرا گروہ یہ اس بات پر آیا کہ دین کی شکل بدل دو, دین کی شکل بدل دو. ان کا ارادہ تھا نسخ دین, منافقوں کا ارادہ تھا مسخ دین. منافق کیوں آیا؟ کفار کی مثال ہوتی ہے تیز آندھی کی. آندھی دیکھا ہے آپ؟ آندھی جب چلتی ہے, اٹھتی ہے,
اندھڑ جب اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جتنا دیر یہ اندھڑ رہے گا، آندھی چلے گی، اتنے دیر تک لگے گا کہ طوفان، قیامت، لیکن اس کا دورانیہ، اس کی مدت کم ہوتی ہے. لیکن نفاق کی مثال ہے جرثومے کی، وائرس کی. نفاق جرثومے کی طرح ہے، بدن میں کب گھس جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. اور ہر جرثومے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بعد والی نسل کو اپنی پہلی نسل سے زیادہ قوی بنا دے. میں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان مجلس پڑھ رہا ہوں، توضیح کی ضرورت نہیں ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی وائرس جرثومے کی یہ صلاحیت ہوتی ہے اسٹرکچر کے اعتبار سے کہ وہ اپنے بعد والی نسل کو اپنے پہلی نسل سے زیادہ قوی بنا دیتا ہے. نفاق کی مثال ہے جرثومے کی. اور ہر زمانے میں یہ دو گروہ رہے، پیغمبر کے زمانے میں بھی رہے، کیونکہ پہلے گروہ وہ تھے، پہلے امتیں وہ تھیں کہ جہاں پر سلسلہ قائم تھا. ٹھیک. اور جب نفاق اور منافق صفوں میں آئے تو کیا ہوا؟ ان کا کام دین مٹانا نہیں تھا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا عیسائیت مٹ گئی؟ کیا یہودیت ختم ہو گئی؟ نہیں، دین یہود بھی باقی ہے، مذہب عیسائیت بھی باقی ہے، لیکن عیسائیت باقی ہے، لیکن روح عیسائیت ختم ہو چکی ہے. مذہب کبھی نہیں مرتا ہے. بعض اوقات تو مذہب غلط ریموٹ ہوتا ہے، مذہب کی فکر مرتی ہے، مذہب کی روح مرتی ہے. کیونکہ مذہب جن شعار کے ساتھ معاشرے کی سطح پر آیا تھا، اس شعار کے پیچھے ایک شعور کام کر رہا تھا. ہر شعار کے پیچھے ایک شعور ہوتا ہے. منافق اس شعور کو مار کر کے شعار کو زندہ رکھتا ہے. منافق کا کام ہے کہ اس شعار کو زندہ رکھے اور اس شعور کو مار دیں. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بیان کروں. تو آخری نبی کا زمانہ وہ زمانہ آیا. اس سے پہلے جناب موسیٰ کی شریعت میں تعریف حضرت عیسیٰ ہے. تمام نبیوں کے بعد نبی آتے رہے، خدا سنبھالتا رہا. اور کہیں کسی زمانے میں پروردگار نے کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. ٹھیک. کیونکہ وہ امکانات موجود نہیں تھے کہ کتاب محفوظ رہے، وہ اسباب اکٹھا نہیں تھے کہ کتاب محفوظ رہے. لیکن آخری نبی جو آ رہا ہے، جو ختمی مرتبت ہے، سردار انبیاء ہے، اب اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے. تو اس ہدایت کے سسٹم کو قیامت تک باقی رہنا ہے. تو اگر نبی آ جائے اور نبی کے مبعوث رسالت ہونے کے بعد اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر کوئی کنٹرول نہ ہو، اگر کوئی گائیڈنس نہ ہو، اگر کوئی ہادی نہ ہو، تو پھر قیامت تک نظام ہدایت جا نہیں سکتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا موڑ رہا ہوں. عزیزان محترم، یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. صلوات پر محمد وعلی محمد. ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن میں اس میں اپنے آخر مجمع کی بھی توجہ چاہوں گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں. آگے والے تو جواب دے رہے ہیں آپ تک. نظام ہدایت کے لیے اللہ کے نبی کے بعد 4 طرح کے میتھڈ آئے. ٹھیک. نظام ہدایت قیامت تک ہے، اس بات میں کسی کے لیے کوئی قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مگر پیغمبر کے بعد سوال کہ اللہ کے نبی کا آنا اور اس نظام ہدایت کا رہنا، کیا قرار یہی تھا کہ نبی آ کر اپنی باتیں کر کے چلے جائیں، اپنی ہدایت دیں، ہدایت کریں اور اس کے بعد جائیں، اس کے بعد کوئی بھی آئے اور آ کر کے زمام امت کو سنبھال لے؟ کیا اللہ کا ارادہ یہ تھا؟ جبکہ کسی بھی کائنات کے کسی بھی نظام کے لیے اگر اس نظام کو چلانا ہے تو ضروری ہے کہ
کہ اس نظام کا چلانے والا اس نظام کو جاننے والا ہو. ٹھیک، میں بہت سنجیدہ گفتگو، بہت اس نظام کا جاننے والا ہو اور اس نظام کو جاننے کے ساتھ ساتھ مفاد پرست نہ ہو، جاہ و حشم کا طلبگار نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عزیزان محترم، نبی کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں یا خلافتیں ہوں، ان کے 4 پیٹرن. پہلا، ثقیفہ کے ذریعے. ٹھیک. دوسرا، وصیت کے ذریعے. ٹھیک. تیسرا، 6 رکنی کمیٹی کے نومینیشن کے ذریعے. اور چوتھے میں پورا مجمع اٹھ کے امیر المومنین کے دروازے پر آ گیا. میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یعنی ہدایت اور نظام ہدایت کے لیے 4 الگ الگ فارمیٹ. ٹھیک. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. تو جب 4 الگ الگ فارمیٹ ہیں تو تمام مکتب فکر میں امام زمانہ کا تصور بھی ہے. میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. 4 الگ الگ فارمیٹ ہیں جناب حضور والا. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، امام علی تک. ٹھیک. امام مہدویت کا تصور بھی پایا جاتا ہے. تو جب آپ نے 4 بنا دیے تو 5واں بھی کسی کو مہدی بنا دیجئے. ٹھیک. سوال کیوں؟ کیونکہ جو مہدویت کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ یملأ الارض عدلا و قسطا، کہ مہدویت وہ ہے کہ عدل و انصاف سے بھر دے گی زمین کو. کما ملیا ظلما و جورا، کہ جس طرح ظلم سے بھری تھی. تو بریک یہاں لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بنا بھی دیا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اگر کسی کو بنا بھی دیا، یہ بھی مان لیا کہ شب قدر میں فرشتے ان کی روح پہ نازل ہوتے ہیں، تو زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہاں ایک ظریف نقطہ کیا ہے جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اصل ٹیپ کا بند یہ ہے کہ آخری کے انتخاب کی صلاحیت کا نہ ہونا، آخر کے مہدی کے بنانے کی صلاحیت اور اختیار کا نہ ہونا، یہ بار بار کوشچن مارک ہے کہ کیا پہلے کا انتخاب بھی صحیح تھا؟ یعنی بالکل یوٹن ہے کہ جو سفر ہوا ہے جناب قبلہ، یہ جو سفر طے ہوا ہے، یہ کہاں پہ اس میں لوپ ہولز ہیں؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ اگر پہلا ہو گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، امیر المومنین تک، تو پھر آخری 5ویں کوئی بنا لیجئے مہدی. یعنی جو خصاص و خصوصیات اور وعدے اور وعید ہیں وہ 5ویں میں پورے نہیں ہوں گے تو بنانے کا حوصلہ نہیں ہے. یعنی 5ویں، یعنی کسی مہدی کا معین و مشخص نہ کر پانا، یہ ایک سوال ہے کہ جب آخری کے انتخاب نہیں ہو سکا تو اب اس نظام ہدایت کے اندر یہ چیلنجز تمام نبیوں کے لیے، عیسیٰ کے لیے، موسیٰ کے لیے، نوح کے لیے، ابراہیم کے لیے، اسماعیل کے لیے، سب کے لیے، کفار اور منافقین. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ. اب میں یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیے، ہم لوگ بالکل اسٹیپ پہ اسٹیپ آ رہے ہیں آگے. ہدایت کو سمجھنے کے لیے خلقت، کیوں ہدایت انسان کے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ خلقت کی کیفیت ہے کہ ہدایت کی ضرورت ہے.
کیونکہ اس کو پھر اللہ نے اتنا پاور عقل کا دے دیا ہے کہ اگر ہدایت نہیں کرے گا تو پھر گاڑی الٹے راستے پہ نکل جائے گی، ٹھیک، اور پھر اس کا ذمہ دار پروردگار ہوگا، کیونکہ پھر اس نے اگر کسی کو کوئی اختیار دے دیا جائے لیکن اس کے باؤنڈریز کو نہ بیان کیا جائے تو پھر کیا ہے، اختیار دینے والا جو ہے وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ ہدایت سے پہلے خلقت، کیفیت، ہدایت کے بعد اب یہ نظام ہدایت میں بات کھل رہی ہے، ٹھیک۔ انما ولیکم اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ قبلہ، اور اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور اس کے بعد قرآن نے جو آخری والے کا ذکر کیا وہاں پہ 2 بلاک لگا دیے کہ مومن تو ولی ہے لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نماز کا قائم کرنے والا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے، ٹھیک۔ یہ آپ کا حسن ذوق ہے، آپ کی معرفت ہے، میں شکر گزار ہوں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب میں جو یہاں سے گفتگو کھول رہا ہوں اگر وہ بات میری پہنچ جائے تو انشاءاللہ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو محسوس ہوگی۔ وہ بات کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ تمہارا کیا ہے؟ ولی ہے، ورسول۔ مسئلہ یہاں پر ہے کہ یہ ولایت ہے کیا؟ یہ ولایت کیا ہے؟ جس چیز کا ذکر پروردگار اپنے لیے کر رہا ہے سب سے پہلے پروردگار سے، وہ ولایت۔ اچھا اللہ کی ولایت کیا ہے؟ ولی کہتے کسے ہیں؟ ہمارے عالم اسلام کے اور اہل سنت والجماعت برادران کے ذوی الاحترام سب سے معروف مفسر، مورخ، فقیہ جناب فخر رازی۔ جناب فخر رازی نے 3 معنی کیے ہیں ولایت کے۔ جناب ولایت کے پہلے معنی دوستی کے ہیں۔ ولایت کے پہلے معنی کس کے ہیں؟ دوستی کے ہیں۔ اگر کل کی گفتگو میں وقت رہا تو میں یہ اس بات کو عرض کروں گا کہ جس زمانے میں پیغمبر نے اعلان رسالت کیا اور مبعوث رسالت ہوئے، وہاں کے جو حالات تھے مکے کی 13 سالہ زندگی اور اس کے 10 سالہ مدینے کے، اس آیت کا ہر جگہ پر مومنوں کی، مسلمانوں کی دل کی قوت بننے کے لیے کہنا انما ولیکم اللہ، اس بات کا ثبوت ہے کہ جن حالات اور سرکم چانسز میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے وہاں اس آیت کا مطلوب ہرگز دوستی نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کہاں آ رہی ہے؟ جنگوں میں، سخت حالات میں، تو وہاں اللہ دوستی کی تو بات نہیں کر رہا ہے، ٹھیک۔ ولایت کے دوسرے معنی کیا ہیں؟ ولایت کے دوسرے معنی ہے مالک ہونے کے، اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے، مددگار کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں قرآن نے لفظ ولی کا ذکر کیا ہے، جہاں قرآن نے لفظ ولی کا ذکر کیا ہے اللہ کے لیے، وہیں پر اللہ کے لیے لفظ نصیر کا بھی ذکر کیا ہے کہ تمہارا اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ نصیر ہے۔ ایک موقع پر کسی اسٹیٹمنٹ کے اندر 2 الگ الگ لفظوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ولی ہے وہ نصیر نہیں ہے، جو نصیر ہے وہ ولی نہیں ہے۔ جیسے زید عالم ہے، زید فاضل ہے، زید سخی ہے اور زید شجاع ہے، تو میں نے 4 لفظ کہے زید کے لیے کہ زید عالم ہے، شجاع ہے، سخی ہے، فاضل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی علم ہے وہ شجاعت نہیں، جو شجاعت ہے وہ سخاوت نہیں، یعنی یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن میں لفظ نصیر کا، مددگار کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ولی ہونا بے معنی مددگار نہیں ہے۔ اور یہی غلطی ہوتی ہے من کنت مولا فاز علی مولا میں، کہ جس کا میں مددگار اس کے علی مددگار نہیں۔ اللہ کے لیے لفظ نصیر آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے ولی بے معنی مددگار نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، تیسرے معنی کیا ہیں ولی کے؟ ولی کے تیسرے معنی ہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے، یعنی وہ صاحب اختیار و تصرف ہے کہ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے
اور اس کا اختیار حیات اور موت پر بھی ہے. اگر میری بات پہنچ رہی ہے, ولی کے تیسرے معنی یعنی اللہ کا صاحب اختیار صاحب تصرف ہونا, اس تصرف کی منزل پر کہ حیات اور موت کا اختیار بھی اس کے پاس ہو. خلق الموت والحیات, کہ ہم نے حیات اور موت کو خلق کیا. خالق اور مخلوق کا رابطہ پیچھے سے آپ دیکھ کے آ رہے ہیں. ولی کے تیسرے معنی ہے کہ وہ اختیار کا ہونا کہ جس کے اندر حیات اور موت کا تصرف ہو. یوہل موتا, کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے, اور مردے کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ تمام اشیاء اور شے اور تمام ممکنات پر اور غیر ممکنات پر بھی قادر ہو. ٹھیک, تو یہ جو تیسرے معنی ہیں ولایت کے, ہمیں ایسا لگتا ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے, تمام مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے, اور جو لوگ خدا کے تصور رکھتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ خدا کی ولایت اسی معنی میں ہے. ٹھیک, بات یہاں تو نکل گئی. اچھا, ولایت بھی دو تین طرح کی ہے. میں بہت جلدی چیزوں کو عرض کروں, ایک دم ریشہ کھولتے ہوئے ہم لوگ گفتگو کا چل رہا ہے. ولایت بھی دو تین طرح کی ہے. ایک ولایت ہوتی ہے جو کبھی دی جاتی ہے, قبلہ عطا کی جاتی ہے, جیسے نکاح ہوا اور جیسے ہی صیغہ عقد جاری ہوا شوہر اپنی زوجہ کا ولی بن گیا, تو یہ ولایت اس کی اپنی تو ہے نہیں, بلکہ ایک پروسیس کے تحت یہ ولایت اس تک آئی, اور جب تک کہ یہ رشتہ بچا رہے گا تب تک کہ یہ اپنی بیوی کا ولی ہوگا. بچہ پیدا ہوا, جیسے ہی ولادت ہوئی باپ شرعن بچے کا ولی ہو گیا. ٹھیک, تو باپ جب بچہ تھا, بچپنے کی منزل میں تھا, تب تو ولی نہیں تھا. جب اس کی شادی ہوئی, اس کی اہلیہ کی ولادت ہوئی, اور جب اس کا بچہ پیدا ہوا تب وہ اپنے بچے کا ولی ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ولایتیں وہ ہیں کہ جن کو عطا کیا گیا ہے, جو دی گئی ہیں, بالذات نہیں ہے, بالذات نہیں ہے. ٹھیک, بلکہ عطا کردہ ولایتیں ہیں. سوال کہ اللہ کو کوئی ولایت دے سکتا ہے؟ ٹھیک, اللہ کو کوئی ولایت نہیں دے سکتا ہے, اور اللہ کی ولایت حقیقی ہے اور قیومی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی ولایت حضور والا بالذات ہے, یعنی وہ واجب الوجود خالق خلاق عالم مصور عالم, جب اس نے کائنات کو خلق کیا تو ساری ایکچوئل ایبسلیوٹ اتھارٹی پروردگار کی ذات. تو جب اللہ خالق ہے, خالق ہونے کی وجہ سے بالذات ولی ہے, اور اس کو ولایت دی نہیں جا سکتی ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی ولایت یہ ہے کہ اس کی ولایت میں حیات اور موت کا اختیار ہے, اور اس کی ولایت کا رنگ یہ ہے کہ انک علی کل شیء قدیر, کہ وہ ہر شے پر قادر ہے, تو جو ولایت اس کے لیے ہے اس نے اسی ولایت کو کنٹینیو کیا ہے. یعنی ایک نتیجے تک آپ کو لے کے جانے کی کوشش کرو پورے استدلال کے ذریعے. انما ولیکم اللہ, تو ولی پہچان گئے, اللہ کی ولایت کی کیفیت کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, ورسولہ, اور اللہ کا ولی ہے, اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے. تو یعنی اور ولایت کی خاصیت کیا ہے حضور والا, کہ اگر کوئی ولی ہے اللہ تو اس کی دو خاصیتیں ہیں. پہلا کہ یوہل موتا, کہ وہ حیات اور ممات کا اختیار رکھتا ہو, صحیح, اور حیات اور ممات کا اختیار رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تمام اشیاء پر تسلط اور قدرت ہو. اور وہی ولایت آ رہی ہے کس کے پاس, رسول کے پاس. یعنی اگر اللہ ہر شے پر قادر ہے تو اس کا نبی بھی ہر شے پر قادر ہے. اگر اللہ ہر شے پر قادر ہے, سمٹ آئیں, کچھ لوگ اسٹیج پر آ جائیں, اسٹیج پر بھی آ جائیں, آ جائیے اوپر آ جائیے, نہیں آ رہے, آئیے, یہ سب ہٹا دیجیے, یہ بالکل ہٹا دیجیے. مگر اتنے مجمع کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. اسٹیج پر آ جائیے, یہیں آ جائیے.
جو ولایت پروردگار کے پاس ہے وہی ولایت رسول کے پاس ہے، اور جو ولایت رسول کے پاس ہے وہ ولایت اس صاحب ایمان کے پاس ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی. یعنی اگر اللہ مردے کو زندہ کر رہا ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کا نبی بھی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو جو ولایت اللہ کی اس کے رسول کی، اور جو رسول کی وہ صاحب ایمان کی جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کو قائم کرنے کے ساتھ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. تاریخ اسلام میں جا کر کے دیکھیے کہ کون ایسا ہے کہ جو حالت رکوع میں تھا، آنے والے نے سوال کیا، اس نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا اور زکوٰۃ دی، اور وہ زکوٰۃ ایسی کہ حکومت سلیمان کی زکوٰۃ بن گئی. توجہ کریے گا. اب میں یہیں پر 2-3 باتیں کروں کیونکہ اب حالات بدل رہے ہیں، اس لیے میں اپنے موضوع کو آج کے لیے سمیٹ رہا ہوں. انشاءاللہ کل اگر توفیق رہی تو انشاءاللہ اس کو اور زیادہ میں انشاءاللہ اس پہ بحث کروں گا. دیکھیں اللہ نے کہا کہ ولی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، اب یہ 2 چیزوں کو پکڑ کے رکھیے آپ، کہ ولی وہ ہے کہ جس کے پاس کیا ہے؟ حیات و ممات کا اختیار اور ہر شے پہ قدرت. جب جناب ابراہیم گئے نمرود کے سامنے تو جناب ابراہیم نے کیا 2 باتیں کی اللہ کے وجود کے استدلال کے لیے؟ یہی تو کی کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے. ٹھیک، تو اس نے کیا کیا؟ یہاں پر تو بہت چالاک تھا، کھیل گیا کہ جس کو نہیں مرنا تھا، قتل نہیں ہونا تھا، بے گناہ تھا، اس کو قتل کروا دیا اور ایک مجرم کو چھوڑ دیا اس نے، جرم کرنے والے کو. لیکن دوسری بات کیا کی کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو اگاتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے. یعنی مشرق سے سورج کا آنا، مغرب میں ڈوبنا، یہ ایک سیمبولک گفتگو تھی کہ قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک، جناب موسیٰ جب ایک قتل ہوا، امت آئی، لوگوں کے ایمان میں لڑکھڑاہٹ ہوئی، قدم اکھڑنے لگے، کس نے مارا، کیسے مارا، کیوں مارا، ایک پورا واقعہ ہے سورے کے اندر میں، اس کی پوری ڈیٹیل ہے. ایک جانور کے گوشت کے لتھڑے کو جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ میت پر مارا یا مس کیا، وہ مردہ اڑ گیا. موسیٰ ولی تھے، یوہل موتا، موسیٰ ولی تھے یوہل موتا. ابراہیم عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کیوں؟ اللہ کے ولی تھے. تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ صرف امیر المومنین کی ذات وہ ذات نہیں ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر دے تو آپ شک کریں. جبکہ اس سے بھی ایک اور بارز مثال لے لیجئے. جب جناب ابراہیم نے کہا کیف تحیی الموتیٰ، کہ پروردگار مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، ہاں یہی تو کہا تھا، پروردگار کیسے زندہ کرے گا. کہا تھا ابراہیم شک ہے، کہا شک نہیں ہے، لیطمئن القلبی، بس اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. ٹھیک، تو جب جناب ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا، کس کا سوال کیا؟ قدرت کا سوال کیا کہ قیامت میں کیسے آدم سے لے کے اور قیامت تک کے تمام لوگوں کو، مردوں کو زندہ کرے گا. کہا ابراہیم شک، کہا شک نہیں، صرف اطمینان کی گنجائش، صرف اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں پروردگار، یقین ہے. کہا 4 پرندوں کو کاٹو، پورا واقعہ پتا ہے، پڑھنا نہیں ہے. کیا ہوا کہ جہاں پر پروردگار کی قدرت کا امتحان بھی، یا یوں کہیے کہ جہاں پروردگار کی قدرت کو نبی خدا نے دیکھنا چاہا، وہاں بھی سوال کیا تو اللہ نے جواب حیات و موت کے ذریعے دیا.
یعنی حقیقی ولی وہ ہے کہ جو یوہل موتا کی منزل پر ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ مگر یہیں پر میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ جو لوگوں کا امام ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان تو رکھتا ہے لیکن یقین کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ جو لوگوں کا امام ہوتا ہے، جس کی دائرہ امامت لوگوں تک محدود ہو، اس کا ایمان ہوتا ہے لیکن یقین کا سوال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن جس کو امام مبین کہتا ہے، قرآن جس کو امام مبین کہتا ہے، وہ منبر سلونی پر آ کر کے کہتا ہے لو کشف الغطا مزقت یقینا، اگر علی کی نگاہوں کے سامنے سے تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے تو علی کے یقین میں ذرہ بھر کا اضافہ نہ ہوگا۔ یعنی یہ ہے ایمان اور یہ ہے کیفیت۔ عزادار بھیگ رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں شامیانے میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ بھیگ رہے ہیں۔ ولایت، ولی ہونا، اس کا انحصار قدرت پہ ہونا۔ آپ کی گفتگو کو کل اس کا اختیار یہ ہے کہ وہ موت و حیات پر اختیار رکھتا ہے۔ تو جس کا اختیار موت اور حیات پر ہے اس کو موت سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ کربلا کے میدان میں صفرائی، ستم کی آخری منزل، موت سے ہراساں کرنے کی کوشش، لیکن سامنے وہ ہے کہ جس کے اختیار میں موت و حیات ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ حسین جیسے جیسے یسر سے نزدیک ہو رہے تھے، حسین کا چہرہ دمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ حسین جیسے جیسے عصر سے نزدیک ہو رہے تھے، امام علی مقام کا چہرہ دمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ لقائے پروردگار کی خوشی، موت سے ڈرتے نہیں ہیں حسین، لیکن تاریخ نے کچھ اشارے، ایک دو پہلو لکھے ہیں جس کو میں پڑھوں گا اور آپ کے میں بتاؤں کہ وہ حسین کے عصر سے نزدیک ہوتے ہوتے جن کا چہرہ دمک رہا تھا، مقتل نے 3 بار، تاریخ کربلا نے 3 دفعہ چہرے پہ سکرات الموت کے آثار دیکھے۔ جناب جعفر نے، جناب عبداللہ ابن جعفر نے جناب زینب سے سوال کیا تھا، اے بی بی شہزادی بنت علی، صرف ایک سوال ہے، صرف اس کی حکمت جاننا ہے کہ منادی نے کہا جب کربلا کی تاریخ بیان ہوئی کہ جب اون محمد کا جنازہ آیا تھا تو آپ نے سجدہ کیا تھا، آپ نے گریہ نہیں کیا تھا۔ لیکن جب علی اکبر نے یا ابتا کہا تھا تو آپ ہی تھیں جو خیمے سے یبنا اخیا یبنا اخیا کرتے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ اے بی بی اس عمل کی حکمت کیا تھی کربلا میں؟ اس کی حکمت کیا تھی کربلا میں؟ زینب اولیاء مقام نے جواب دیا، اے عبداللہ، اول اون محمد میرے بچے تھے اور حسین جس منزل پر تھے، اگر میں روتی
تو حسین شرمندہ ہوتے کہ بہن کی کمائی کو اے عبداللہ، جب علی اکبر نیزے کی برچھی کا زخم کھا کر زمین پر گرے اور یا ابتا کی آواز دی تو اے عبداللہ، میں نے حسین کے چہرے پر سکرات الموت کا مشاہدہ کیا۔ اے عبداللہ، میں نے حسین کے چہرے پر موت دیکھی تھی، موت۔ مجھے ڈر تھا کہ حسین داغ علی اکبر میں مر نہ جائے۔ علی اکبر سے توجہ مبذول کرنے کے لیے میں خیمے سے نکلی۔ علی اکبر سے توجہ کو مبذول کرنے کے لیے یبنا اخیا کر کے میں خیمے سے باہر آئی۔ حسین نے مجھ کو دیکھا، اے زینب خیمے میں جاؤ۔ تاریخ نے دوسری بار تاریخ کربلا میں حسین کے چہرے پہ موت کا مشاہدہ کیا۔ حسین موت سے نہیں ڈرتے، لیکن موت کا مشاہدہ، ولی خدا ہے۔ کب؟ وہ حسین کہ جس کا عصر سے نزدیک ہوتے ہوئے چہرہ دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، مقتل نے دیکھا کہ جیسے ہی فرات پر عباس گرے، تاریخ کے جملے ہیں، بان الانکسار فی وجہ الحسین، ابھی تک جس حسین کا چہرہ چمک رہا تھا اس چہرے پہ شکستگی۔ اس چہرے پر شکستگی کے آثار آ گئے۔ اور ایک بات اور لکھی مقتل نے، حمید کہتا ہے میں نے حسین کو کربلا میں کہیں روتے نہیں دیکھا۔ اور میں یہاں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ نے کبھی اپنے باپ کو روتے نہیں دیکھا ہوگا۔ جتنی بڑی مصیبت آ جائے ماں رو لیتی ہے، لطیف القلب ہے، لیکن باپ بڑی سی بڑی مصیبت کو دل پر لے جاتا ہے، روتا نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم اگر باپ رونے لگے تو یہ اس کی غربت کی منزل ہوتی ہے، یہ اس کی غربت کی منزل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی روتے ہوئے بے تاب ساختہ، بے فکر اپنی آستینوں سے اپنے آنسوؤں کو پوچھے اور روتا جائے، پوچھتا جائے، تو یہ اس کی غربت نہیں بلکہ غربت کی انتہا ہوتی ہے کہ اب کوئی راہ و چارہ باقی نہ رہی۔ حمید کہتا ہے کہ عباس کے بعد بان الانکسار فی وجہ الحسین، اور حسین روتے تھے، اپنی آستینوں سے اپنے آنسو کو پوچھتے تھے۔ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں حسین کے چہرے پہ موت کے آثار تھے۔ اور کربلا نے ایک تیسری وہ صورت دکھائی جہاں موت کے آثار چہرے پہ نمودار ہوئے کہ جب 11 محرم کو سید سجاد کا گزر ہوا، گودالے قتلگاہ پہ پہنچے اور اپنے بابا کے جنازے کو دیکھا کہ پہلو سے پہلو ملا ہوا ہے، پسلیوں سے پسلیاں سٹی ہوئی ہیں، جنازہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ اے بابا، آیا ایسے کوئی قتل کرتا؟ اے بابا، ایسے کسی کو قتل کیا جاتا ہے؟ زینب نے سید سجاد کے چہرے پر موت کے آثار دیکھے۔ بی بی نے کہا، اے سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، اے بیٹا ہماری آخری امید
اس کے بعد مقتل نے دیکھا بیوی گودال قتل گاہ میں اتری اور اس موصلہ جنازے کو اپنی آغوش میں کھینچا، اور آغوش میں لینے کے بعد رگے بریدہ کو دیکھا، اے نانا، اے اماں، اے بھیا، اے بابا، اب زینب اس مقام پر بوسہ لے گی۔ اے نانا، نہ جب کبھی آپ نے لیا، نہ اماں آپ نے لیا، نہ بھیا آپ نے لیا، نہ بابا آپ نے لیا، رگے بریدہ کو چوما، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان قلیل، اے میرے پروردگار ہماری اس مختصر سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول